جوڑا ہے جو چیزیں بالکل ٹھیک ہے. وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے. اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہیں. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو. آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے, جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی؟ پاکستان میں تیل لینے. یہ ہے موقع. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں. پھر تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام. مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً. تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی؟ اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے, یار اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمہ شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں. جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے اتنے ڈپلومے کیے ہوئے کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے میرا کانسیپٹ یہ ہے. تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. دلیل تو آپ کے ذمہ ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان. کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے, حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو, مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال.
تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق دو لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھوس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں, ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد ان کی تحقیق ہے, اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتے ہیں نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو ان کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہو, آپ مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی, ابھی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے؟ محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی. اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا, کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو. اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لا ادری کہنا سیکھو, لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے, جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا, وہ لا ادری, لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں, سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے, تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو, میں سیکھوں گا؟ بولو نا, نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو سیکھی ہوں, میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی, میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو, امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو, میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے, اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے, دس از اے گرل, اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی چیز بھی آ گئی, دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل. یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دیا. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار؟ جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, وہ کیا ہے پورا پہلا مصرع یاد نہیں آیا. ہم جسے, ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی, یہ تو بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا. ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریممبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا, اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے, تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے. لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل, اس سے پتا چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی, جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علماء سے ہٹ کر ہیں. جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ, لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان دلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ڈرامہ دیکھتے, ڈرامے نہ دیکھا کریں, بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں. ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کر دیں جب مفتی صاحب اپنے ڈرامے دیکھیں تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے. اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے, اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو ڈرامے میں یہ دکھایا کہ باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آیا تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا,
اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا, جو بھی بڈیرا تھا, اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کا. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے, پھر انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یہ وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی, ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس, گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا, اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دیا. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول کی سنگت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے, ایک جگ اور ایک گلاس. اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی نا, وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی. او بھائی جان, یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں بھائی علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں. اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا, تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر. تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا, یہ بہت ڈینجر, ہر لحاظ سے. صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے, اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہوئے. آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, تو ملک تباہ بھی ہو گیا, ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا. میں نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا؟ تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا. ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے, آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے, لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, مسئلہ پوچھا اس نے. امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا, امام مالک نے کہا
اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں. اس نے 36 سوال پوچھے, 36 کے بارے میں ممالک نے کیا کہا مجھے اس کا جواب معلوم, لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے, بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ میں کو پتہ ہی نہیں. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان, لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں, میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں, اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے, تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں, لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی, پرانی بات ہے, میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں تحقیق ہو جائے گی. سارے بڑے علماء ہیں, لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو, ادھر پوچھا ادھر جواب, ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو, ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا, میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات, اس کے پاس اس کا جواب ہے, مجھے لگا یہ پھینکو ہے. حالانکہ لوگ سمجھ ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے, لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے, کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے, کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا, اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہا ہے مجھے تحقیق نہیں ہے, میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, اس کچھ بھی نہیں پڑھا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام بھی لوں گا, میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے, اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہو. ہر آدمی ہر فیلڈ میں. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے, تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دیا کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں, شک پڑ گیا نا اس کو, یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں, کہ بھئی یہ جو ہے یہ کرے بھی کہ نہیں کرے. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے, 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے, کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے